बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जिन्नात को बेचने वाले लोग और जिन्नात को खरीदने वाले लोग, जिन इतने का बिक रहा है, जिन इतने का बिक रहा है, इसकी तफसील ज़रा सुन लें और इस चीज़ से निकलने के बारे में सोच लें। और इस चीज़ ने क्या आपकी ज़िंदगी में बर्बादी बर्पा करेगी, आप सोच भी नहीं सकते इसको। और इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को जिन का शौक़ है, जिन पकड़ना चाहता है, जिन से दोस्ती करना चाहता है, जिनके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहता है, तो ये भी आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, तो ये नियत कीजिएगा कि इसको आपने ज़रूर शेयर करना है। क्योंकि मैंने कई ऐसी वीडियोस बनाई और उसके देने के बाद जब लोगों ने उसको सुना तो एक ने कहा कि मेरा तो नुकसान हो चुका, ये वीडियो बाद में मेरे पास पहुंची। एक ने कहा कि आपने बहुत अच्छी बातें की, मेरे पैसे बच गए। तो सबसे पहले आपको मैं ये बात बताता चलूं कि जिन पकड़ना या जिन को खरीदना और पकड़ना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, एक बात यह है कि क्या जिन को पैसों के इवज किसी को दिया जा सकता है? तो ये बात 100% गलत है। कि आपने मिसाल के तौर पे किसी ने आपको कहा जी इतने हजार रुपए मुझे दो और मैं आपको जिन ट्रांसफर करता हूं, और जिन के लिए उसने पैसे दिए, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। जिन के लिए उसने ये कहा कि आप ये पढ़ो और मुझे ये दो और जिन आ जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर किसी को जिन चाहिए, अगर किसी ने जिन पकड़ना है, तो वो क्या करे और उसके लिए उसको कौन सा अमल करना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये बात है कि जो लोग जिन्नात को पैसे लेके बेचते हैं, ये कैसे लोग हैं। मुझे इंडिया से कॉल आई और जब कॉल आई तो वो मुस्लिम नहीं था बल्कि गैर मुस्लिम था। तो वो खुद भी एक पंडित था। तो उसने मुझे ये कहा कि उसने कहा जी मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो मुझे जिन चाहिए। मैंने कहा जी आपके पास जिन नहीं है? कहते हैं जी नहीं मेरे पास जिन नहीं है। मैंने कहा आपने क्या करना है? मैंने लोगों का भला करना है, ये करना है। तो कहते इससे पहले मैंने इंडियन 4000 रुपया किसी को दिया है। उसने कहा जी आपको जिन भेजूंगा। जब मेरी उसके साथ तफसील से बात हुई तो उसने कहा कि उसने मुझे जो जो कुछ कहा मैंने सब किया, लेकिन मेरे पास जिन नहीं आया ना। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि जो YouTube पर बैठ के आपके सामने जिन्नात भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और जिन्नात के लिए आपसे पैसे मंगवाते हैं और आपको ये कहते हैं कि जी ये जिन आपके पास आएगा, आपका हर काम करेगा, ये तो 100% झूठ है। ये 100% झूठ है और झूठ है। और लोगों ने कुरान पे हाथ रख के लोगों से पैसे मंगवाए और फिर नंबर ब्लॉक कर दिए। कुरान पे हाथ रख के कसमें खाई, पैसे मंगवाए, उनका फोन सुनना छोड़ दिया। फिर उसको इतना इत्मीनान दिलवाया कि आप मुझे इतने पैसे भेजो और इतने पैसे भेजने के बाद आपके पास जिन आ जाएगा। और पैसे तो उसके पास चले गए लेकिन दूसरे के पास जिन नहीं आया। तो जिन्नात की एक दुनिया है, जिन्नात एक मखलूक है। जैसे अल्लाह ने हमें जाहिर किया हुआ है, उनको अल्लाह ने हमसे पोशीदा किया हुआ है।
ہم ظاہر میں ہیں اور وہ ہمارے سامنے بالکل چھپے ہوئے ہیں۔ جنت کے اندر وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے اور ہم ان کے سامنے چھپے ہوں گے، یعنی ہم ان کو دیکھ سکیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ ادھر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر کے اندر سے کوئی بندہ آپ کو کہے جی یہ میرا بیٹا ہے، یا یہ میرا بھائی ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، آپ اتنے پیسے دے دو تو یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، یہ آپ کا ہر قسم کا کام کرے گا۔ بلکہ جنات کے اندر بھی جنات باشعور ہے، جنات سمجھدار ہے، جنات پڑھے لکھے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں حفاظ، قاری، عالم، مفتی اور پڑھے لکھے ایم اے بی اے پاس، یہ سب لوگ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا، چلنا پھرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا اٹھنا، جھگڑے کرنا اور جھگڑوں کو سولو کرنا، پھرنا ٹرنا اور آنا جانا، بیمار ہونا، دوائی لینا اور صحت کے لیے کوئی چیزیں کھانا، ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اس طرح کی بات سوچتا ہے کہ میں جن خریدوں گا، اور جن کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب وہ جن آئے گا، میرے سامنے بیٹھے گا، پھر وہ میں کہوں گا اور وہ میری بات سنے گا اور مجھ کو، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ ہاں، یہ بات 100% سچ ہے، اور یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس جن نے آپ سے پیار کیا، آپ کے ساتھ وہ اچھا رہا، جس کو آپ پسند آگے، جس نے آپ کی باتیں سنی، آپ کو اچھی لگی، ویسے آپ اس کو اچھے لگے، آپ گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آ گیا، آپ کا اس نے جو ہے نا آپ کے سامنے ظاہر ہو کے آ گیا، یہ اس جن کے اندر ہی یہ کوالٹی ہے نا۔ یعنی یہ وہ ایک جن اگر کسی پہ عاشق ہو جائے تو وہ اپنا آپ اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ مجھے کئی دفعہ جنات نظر بھی آئے، میں نے خود کے بھی جنات دیکھے اور بڑا کچھ ہوا، یعنی میں اپنی بات تو کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں تو اس شعبے کے اندر ہوں اور اس شعبے میں رہتا ہوں۔ اس شعبے کے متعلق مجھے تو تقریباً اللہ نے اتنا علم دیا ہوا ہے کہ میں اس طرح کی فیک چیزوں پہ نہ آتا ہوں، نہ کسی کو لے کے آتا ہوں۔ تو اس لیے جنات کی یہ چیز اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یہ ذہن میں آپ کے بٹھانا آسان ہو جائے گا کہ پیسوں سے جن کو نہیں خرید سکتے آپ، پیسوں سے جن کو آپ نہیں خرید سکتے۔ پیسوں سے جن خریدنے والے لوگ اکثر کیا 100% فراڈیے، دھوکے باز اور جھوٹے اور مکار ہیں، اور جھوٹے پہ بھی لعنت ہے، فراڈیے پہ بھی لعنت ہے، مکار پہ بھی لعنت ہے۔ اور ایک منافق کی جو 3 علامتیں ہیں ان میں ایک علامت اس کی یہ ہے کہ وعدہ کرے گا اور جھوٹ بولے گا۔ تو ایسے جھوٹے، فراڈیے، مکار اور اس طرح کے لوگوں سے جو آپ کو پیسے کے عوض آپ کو جن دیتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ جب آپ سے کہیں کہ ہم نے آپ کو پیسوں والا جن دینا ہے، ہم نے آپ کو کام والا جن دینا ہے، ہم نے یہ دینا ہے وہ دینا ہے، اس کو کہو جی جن کو آپ منگوا لیں، ان سے کہیں جی جو آپ کا ہدیہ بنتے وہ جن سے لے لیں، جن مجھے بھیج دیں۔ تو اس لیے اپنے اندر شعور پیدا کریں، اپنے اندر سمجھ پیدا کریں، اپنے اندر اتنی سمجھ پیدا کریں کہ کوئی آپ کو اس طرح نہ دھوکہ دے۔ اور آپ کو اگر جن چاہیے، اگر آپ کو واقعی جن چاہیے، آپ کو واقعی جن کے ساتھ دوستی کرنی ہے، آپ نے واقعی جن کے ساتھ باتیں کرنی ہے، آپ نے واقعی جن کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یا تو کثرت کے ساتھ مسجد میں جانا شروع کر دیں، کیونکہ نیک جنات یا تو مسجد میں ہوتے ہیں یا کسی پیر صاحب کی خانقاہ کے اندر ہوتے ہیں یا مدرسے کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ادھر پڑھتے ہیں، یا پھر آپ اگر جن کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں
کسی قبرستان میں چلے جائیں، یہاں پہ جنات زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی اچھا جن آ جائے تو پھر آپ کیا کیجئے گا کہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیے گا۔ حاجت سے مراد کہ کچھ مانگنا اللہ سے مانگ کے یہ بات کہیے گا کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اگر نیت بری ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو آپ نفل پڑھ لیں، کوئی وظیفہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کوئی کسی کو پیسے دینے کی آپ کو ضرورت نہیں، کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے جن دو۔ آپ اللہ سے دعا کریں یا قبرستان میں چلے جائیں، وہاں پہ جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھ سے پوچھ لیں کہ کدھر کدھر جنات، میں آپ کو یہ ابھی بتا رہا ہوں، قبرستان میں بہت زیادہ ہے، مدرسے میں بہت زیادہ ہے، خانقاہ کے اندر بہت زیادہ ہے، حفظ کی کلاسوں میں بہت ہی زیادہ ہے، جدھر دریا وغیرہ پہاڑ وغیرہ ادھر بہت زیادہ ہے۔ تو ان جگہوں میں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، جا کے پہلے یہ نفل پڑھ لیں، دعا کر لیں، اور ادھر جا کے بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ ادھر ہلکی سی آواز کے ساتھ یہ کہیں کہ یا اللہ، آپ کے حکم کے ساتھ میں ادھر آیا ہوں، جس طرح آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کیا تھا، یا اللہ میرے لیے بھی ویسے مسخر کر دے، اگر میرے لیے بہتر ہے تو مسخر فرما دے، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یا اللہ یہ سوچ میرے دل کے اندر سے، دماغ کے اندر سے نکال دے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنے جنات ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو آپ کے ساتھ آ جائے گا، اور اگر کوئی جن آپ کے ساتھ آتا ہے اس کی علامتیں بھی پھر دیکھ لیں، پھر یہ نہ کہیے گا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے اوپر بوجھ پڑے، پھر یا آپ کے کندھوں پہ بوجھ آئے گا، سمجھ لیں کہ کوئی آپ کے ساتھ آیا ہے۔ اور اگر آپ نے جانے قبرستان تو خوشبو لگا کے جائیے گا، کیونکہ یہ خوشبو کے شوقین ہوتے ہیں، ان کی خوراک ہے، خوشبو لگا کے جائیے گا۔ اگر آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تو پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں یا وہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں کا تو میں گارنٹی کے ساتھ، ہاں قبرستان میں اگر آپ خوشبو لگا کے جاتے ہیں یا کسی پہاڑوں میں آپ جاتے ہیں تو خوشبو لگا کے جاتے ہیں، اگر آپ کے کندھے وزنی ہوئے تو سمجھ لیں کہ کوئی آیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی کمر پہ بوجھ آ گیا تو سمجھے کوئی آیا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے سر پہ بوجھ آ گیا، ایک تو درد ہوتا ہے نا، درد نہیں ہوگا، آپ کے سر پہ ایک ایسا بوجھ ہوگا، نہ درد ہوگا نہ کوئی اور تکلیف دہ چیز، لیکن آپ کا سر ایسے ہیٹ اپ سا ہوگا، تو سمجھے کہ آپ کے ساتھ کوئی جن آ گیا ہے نا۔ تو پھر کل بھی اسی طرح جائیے گا، پرسوں بھی اسی طرح جائیے گا، اور جب 3 دن آپ چلے جائیں، 3 دن کے بعد صدقہ دیجیے گا، پھر 3 دن کے بعد آرام سے بات کیجیے گا کہ السلام علیکم، اگر آپ مسلمان ہیں تو میرے ساتھ بات کرو، اگر آپ کوئی اور مذہب کے ہیں تو پھر بھی مجھ سے بات کرو۔ یعنی یہ چیز میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اگر کوئی نہیں رہ سکتا تو یہ کر لے، لیکن اس سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کر کے یہ بات آپ نے لازمی کہنی ہے کہ اگر یا اللہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے مجھے کوئی دے دے، اگر یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میرے دل اور دماغ سے یہ سوچ، یہ چیز نکال دے۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ سے یہ سوچ نہ نکلے تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی مل جائے، تو پھر اس طرح کر کے بیٹھیے گا۔ اگر کوئی آ جائے تو پھر اس طرح کی ڈیمانڈیں نہ کیجیے گا کہ وہ آپ سے ناراض ہو کے چلا جائے، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا، پھر کیا نام ہے، وہ جو جن اس کو تنگ کرتا تھا، پھر اسی نے اجازت لی، میں نے کہا تم اس کے ساتھ رہو، پھر اللہ نے ان کو کافی کچھ، سمجھ لیں کہ بہت کچھ ان کے سامنے آیا۔ اور میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں نے بھی، اللہ نے مجھے بھی اسی طرح دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میں ان سے چوریاں کرواتا ہوں، میں ان سے وہ غلط کام کرواتا ہوں، یا میں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہوں، نہیں، بلکہ پھر اس کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن بہرحال جس موضوع کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ شروع میں بات کی تھی
कि जिन्नात पैसों से ख़रीदना, और ख़रीदने वाले जो ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन कपड़े तो आ सकते हैं, कोई और चीज़ आ सकती है, लेकिन जिन नहीं आ सकता ना। तो जिन्नात के लिए चाहे लोहे जिन्नात हो, चाहे लोहे हमजाद हो, चाहे लोहे के हों, पीतल के हों, तांबे के हों, जो भी हों, लेकिन ऑनलाइन किसी को पैसे ना दें और इस चैनल को देखते रहें, इसलिए कि हम इस चैनल के ज़रिए से आपके जहन में एक शऊर पैदा करना चाहते हैं, आपके अंदर एक शऊर पैदा करना चाहते हैं। वो इसलिए कि आप लोग किसी से धोखा ना खाएं, इसलिए धोखा ना खाएं क्योंकि धोखा देने वाले लोग तो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और खाने वाले भी पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। इसलिए मोमिन की एक निशानी है कि मोमिन वो है ना धोखा देता है ना खाता है, ना धोखा देता है ना खाता है। तो इसलिए ऑनलाइन जिन्नात की परचेजिंग आज से बंद, ठीक है, पक्की बात है, नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम आपको इस तरह की वीडियोस देते रहेंगे। हमारे इस चैनल को देखते रहिए, अपने आसपास के लोगों में शेयर करते रहिए। अगर इसमें आपको कोई अच्छी बात लगे तो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। और आखिरी बात आपसे ये कहनी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लिख के भेजिएगा कि हमें आपकी वीडियो अच्छी लगी, आप हमें इस मौजू पे भी वीडियो बना के दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।